اب یہ جو ٹیکس کی بات کر رہے ہیں، ایک غریب آدمی، کیا ایک مڈل کلاس کے لیے اس ٹیکس سٹرکچر کے ساتھ سروائیو کرنا پاسبل ہے؟ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے خود کافی اہم نکات اٹھا دیے ہیں جو صرف تنخواہ دار طبقے بلکہ متوسط طبقے اور غریب افراد کے لیے زندگی بہت زیادہ اجیرن ہونے والی ہے۔ لیکن جو سوال اس وقت بہت اہم مجھے پریشان کر رہا ہے، یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وزیر خزانہ کے بیانات میں کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، مگر اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ عرض کر دوں کہ پچھلے 2 مہینے میں اور 10 دن میں جو اقدامات اور فیصلے اس حکومت نے اٹھائے ہیں وہ ناقابل فہم ہیں اور پریشان کن ہیں اور پراسرار ہیں۔ ان کا کوئی جواز موجود نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ کھلواڑ معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے اور IMF ہمارے ساتھ کر رہا ہے، اس میں اتنے زیادہ پراسراریت ہے کہ دماغ جو ہے وہ معوف ہو جاتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، کس کا ایجنڈا ہم فالو کر رہے ہیں۔ یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بالکل واضح کر دوں۔ جب یہ بجٹ پیش ہو رہا تھا تو اسی وقت ہمارے ایک وزیر ہے خاتون، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مانتے ہیں کہ IMF کا بجٹ ہے، لیکن ہمیں مجبور کس نے کیا؟ اس حکومت نے کیا جنہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، وزیر خزانہ سے بھی، کہ اگر یہ IMF کا بجٹ ہے، اس لیے کہ اس میں تو یہ آپ نے رکھا ہے کہ 9,000 ارب روپیہ ریونیوز حکومت اکٹھے کرے گی اگلے مالی سال میں، اور اس میں سے 4,100 ارب روپیہ صوبوں کو چلا جائے گا، تو 4,900 ارب روپے آپ کے پاس بچتے ہیں، اور دفع اور سود کے لیے جو ہے وہ 5,000 ارب چاہیے۔ تو IMF کہے گا جی آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اگر ہے تو بتا دیں۔ دوسرا اس سے ایک اور اہم نقطہ ہے کہ بجٹ تقریر میں یہ کہا گیا اور بجٹ ڈاکومنٹس میں ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت جو صوبوں کو رقوم ملے گی اس میں سے وہ 580 ارب روپیہ، کوئی معمولی رقم نہیں ہے، وہ خرچ نہ کریں بلکہ فاضل دکھائیں تاکہ یہ بجٹ خسارہ کنٹرول میں رہے۔ یہ بجٹ میں ہے، لیکن جہاں ان کے صاحبزادے ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے بھی اپنا حصہ نہیں ڈالا۔ ان کے اتحادی جو سندھ میں ہیں انہوں نے خسارے کا بجٹ پیش کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو وہیں کھلواڑ کر لی۔ تو IMF یہ کہے گا کہ جی ایک تو آپ کے ریونیوز پورے نہیں ہیں، پھر یہ جو 580 ارب دکھائے تھے یہ تو آ نہیں رہے ہیں، تو اب یہ کہاں سے پورے کریں گے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو بوکھلاہٹ میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بجٹ پیش کرنے کے بعد منظوری سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پر فائنانس بل میں تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ اس کا حلیہ بدل گیا۔ ایسا پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ تو سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کھلواڑ کیوں کیا گیا؟ اسی کے ساتھ اگر دوسرا پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جب عمران خان صاحب برطرف ہوئے تھے تو 182 روپے کا ڈالر تھا، ان کے دور میں یہ 212 روپے پر آ گیا۔ تو کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی مختصر مدت میں $1 پر 30 روپے گرے تھے اس ملک میں جہاں کے 75 ارب ڈالر کا امپورٹ ہے؟ اسی میں تیسرا سوال یہ ہے، کیا حکومت پاکستان نے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے دانستہ کوئی کوشش نہیں کی کہ پاکستان کے ریزروز بڑھائیں اور روپے کی قدر کو کنٹرول کریں؟ حالانکہ اگر وہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، ماضی میں ہوتا رہا تھا۔ ہم اسٹیٹ بینک کا تو یہ کہہ دیں کہ جناب وہاں تو IMF کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے، رضا باقر نے صاحب نے خود مختاری دے کے دلا کے چلے گئے تھے اور اپنے اسسٹنٹ کو یہاں چھوڑ گئے تھے، ڈپٹی گورنر، اب وہ ابھی تک گورنر ہیں۔ وہ IMF کے ساتھ معاملات طے کریں گے کہ جی ڈالر کو کہاں تک رکھنا ہے، حکومت پاکستان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، تو یہ اپنا گورنر کیوں نہیں لائے؟ یہ بھی ایک کھلواڑ ہے۔ تو اب سوال صرف یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو حقائق ہیں تو یہ اگر اس میں پراسراریت نہیں ہے، میں ماضی میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں جب خود ڈار صاحب نے، عمران خان صاحب نے 1 دن کے نوٹس پہ کہا کہ اس کو ٹھیک کرو ورنہ میں ایکشن لوں گا، اور ڈالر کی قیمت کو ٹھیک کیا گیا۔ اور ہمارے رضا باقر صاحب نے بہت نقصان پہنچایا پاکستان کو، لیکن دنیا میں شرح سود جب 3% تھی وہ 13% پہ قرضے لے آئے۔ تو کیا ان کے لیے مشکل تھا کہ 13% پر فورن بینک سے قرضے لے جاتے 1 مہینے کے لیے، ریزروز آپ کے بڑھ جاتے، روپے کی قدر گرنا بند ہو جاتی، پھر IMF کے پاس جاتے کہ جی یہ پوزیشن ہے۔ اب IMF کے پاس اب گھٹنوں کے بل گئے اور اس کا پورا فائدہ اٹھائے۔ جناب جی جناب جی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے بجا طور پہ فرمایا، آپ نے کہا کہ جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اب جو اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کی وجہ سے اس بجٹ کا حلیہ بگڑ گیا ہے۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے 47 ارب روپے کی ٹیکس ریلیف کا اعلان پہلے کیا گیا تھا، اب وہ واپس لے لیا گیا۔ 47 ارب روپے کی ٹیکس ریلیف کا اعلان واپس لیا جا چکا ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، اور اب جو سچویشن سامنے آ رہی ہے اس میں مجوزہ سلیب کے مطابق 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے سالانہ کمانے والے پر 2.5% ٹیکس ادا ہوگا،
وہ کرے گا. 12 لاکھ سے 24 لاکھ روپے کمانے والے 7.5% کی بجائے 12.5% ٹیکس ادا کریں گے. سالانہ 24 لاکھ سے 36 لاکھ روپے کمانے والے افراد 1,65,000 روپے کے علاوہ 24 لاکھ روپے سے زائد رقم کا 20% ٹیکس ادا کریں گے. سالانہ 36 لاکھ سے 60 لاکھ روپے کمانے والوں سے 4,05,000 روپے کے علاوہ 36 لاکھ روپے سے زائد رقم کا 25% ٹیکس کی مد میں وصول کیا جائے گا. اور اسی طرح کرتے کرتے 1,20,00,000 تک جاتا ہے اور اس کے بعد 1,20,00,000 سے زائد رقم اگر کوئی کما رہا ہے تنخواہ دار طبقے میں وہ 35% ٹیکس دے گا. اچھا چلیں میں کہتا ہوں کہ 35% بھی وہ ٹیکس دے گا, لیکن باہر کے ملکوں میں جب 35% 40% ٹیکس ڈیڈکشن ہوتی ہے آپ کی تنخواہ میں سے, اس کے بعد وہ آپ دیکھیں کہ فیسلٹیز ملتی کیا ہیں, ایجوکیشن فری ہوتی ہے, ہیلتھ فری ہوتا ہے, کمال کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے. یہاں پہ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اور یہ جو اضافہ کیا ہے انہوں نے انکم ٹیکس میں تنخواہ دار طبقے کے لیے, غریب آدمی جو 6 لاکھ روپیہ پورے سال میں کماتا ہے وہ کیسے ٹیکس پے کرے گا؟ بیرسٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے تو 2011 میں ایک کتاب لکھی تھی اور اس کے بعد میں مستقل ہر مہینے یہ بات کرتا رہا ہوں کہ نیو گریڈ گیم کے تحت امریکہ کا مقصد یہ ہے اور اس کے لیے IMF اور FATF کو یوز کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو غیر مستحکم کریں, پاکستان کی معیشت کو کمزور کریں, پاکستان کی حکومت اور عوام میں اعتماد کا بحران پیدا کریں, عوام کی زندگی اجیرن کر دیں تاکہ حکومت کمزور ہو اور اس کمزور حکومت پر وہ اپنے ڈکٹیشن دیں. ان 2 مہینے میں اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا تو ہمیں گھٹنوں کے بل ان کے پاس جانا پڑا. اب میں نے جیسے کہا کہ اس حکومت کے دور میں آپ کے ریزروز $4 ارب گر گئے اور یہ 182 سے یہ 2012 پہ گیا اور دیوالیہ پن کی باتیں انہوں نے خود شروع کر دی حکومت نے. تو ان کو تو پتہ تھا کہ اب یہ ہر حالت میں ہمیں سرنڈر کریں گے اور ریزروز بڑھانے کی ان کو کوشش نہیں کی. تو ہم نے اپنے آپ کو اس صورتحال میں دانستہ لے کر گئے کہ IMF کے سامنے جیسے وزیر خزانہ نے کہا جی پیٹرول کے نرخ بڑھائیں یا دیوالیہ ہو جائیں, ایک فیصلہ کرنا ہے. میں نے فیصلہ کر لیا دیوالیہ نہیں ہونا. تو اگر یہ سوچ تھی کہ پیٹرول کے نرخ بڑھانے سے دیوالیہ پن کا تعلق ہے تو پھر خدا ہی حافظ ہے اس سوچ کا. یہ سارا گیم ہے, اس کو جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے, دانستہ ڈیزائن کیا گیا ہے. میں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر حکومت جب چاہے چند ارب ڈالر لا سکتی تھی مہنگی شرح سود پر اور IMF سے ہم مضبوط بنیادوں پر بات کرتے. ہم نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے, تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی.